نہایت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے مفتی اعظم پاکستان، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی، سرپرست وفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طویل علالت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں۔ نماز جنازہ کا وقت بروز اتوار 20 نومبر 2022 صبح 9 بجے دارالعلوم کراچی میں ادا کیا جائے گا، اور عجیب اتفاق ہے 18 نومبر 2018 کو امت محمدیہ کا عظیم سرمایہ جناب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے، اور آج 18 نومبر 2022 کے دن امت محمدیہ کا ایک اور عظیم سرمایہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالی ان حضرات کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کچھ ڈاکومنٹری عرض کرنا مقصود ہے۔ خاندانی پس منظر: جناب مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ 21 جولائی 1936 کو اتر پردیش بھارت کے قصبہ دیوبند کے خانوادہ عثمانی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد رفیع رکھا۔ عثمانی رحمہ اللہ کے والد محمد شفیع رحمہ اللہ دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم اور تحریک پاکستان کے سرخیل شخصیات میں سے ایک تھے، اور مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے نصف قرآن دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیا، اور 1 مئی 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ انہوں نے آرام باغ میں مسجد باب الاسلام میں قرآن حفظ مکمل کی، اور آخری سبق فلسطینی مفتی اعظم امین الحسینی سے پڑھا۔ 1951 میں دارالعلوم کراچی میں ان کا داخلہ ہوا، اور 1960 میں انہوں نے روایتی درس نظامی میں سند فضیلت حاصل کی۔ 1378 ہجری میں انہوں نے جامعہ پنجاب سے مولوی اور منشی، جسے مولوی فاضل بھی کہا جاتا ہے، کے امتحانات پاس کی۔ انہوں نے 1960 میں دارالعلوم کراچی سے تخصص فی الافتاء کی سند حاصل۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے صحیح بخاری رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، صحیح مسلم اکبر علی سہارنپوری رحمہ اللہ سے، موطا امام محمد اور سنن نسائی صحبان محمود رحمہ اللہ کے ساتھ سنن ابو داؤد رعایت اللہ سے رحمہ اللہ اور جامعہ ترمذی سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی۔ اس نے محمد حقیق سے سنن ابن ماجہ کے بعض حصے پڑھے اور تکمیل ریاضت کروائی۔ انہیں حسن بن محمد المشات، محمد ادریس کاندروی رحمہ اللہ، محمد شفیع دیوبندی رحمہ اللہ، محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، محمد زکریا کاندروی رحمہ اللہ اور ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے اجازت حدیث حاصل تھی۔ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ عملی زندگی میں پاکستان علماء کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور حکومت سندھ کی زکوٰۃ کونسل کے رکن تھے۔ وہ شرعی عدالتی بینچ عدالت عظمیٰ پاکستان کے مشیر تھے۔ انہوں نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس ممتحنہ کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ وہ NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ کے رکن اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس منتظمہ کے رکن تھے۔ انہوں نے حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے بعد دارالعلوم کراچی کے رئیس الجامعہ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ دارالعلوم کراچی میں رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے 1380 ہجری سے 1390 ہجری تک درس نظامی سے متعلق تمام کتابیں پڑھائیں۔ 1391 ہجری سے انہوں نے مدرسہ میں حدیث اور افتاء کے علوم پڑھائے۔ انہوں نے دارالعلوم کراچی میں صحیح مسلم کا درس بھی دیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے
سوویت کے خلاف جہاد میں جماعت حرکت الجہاد الاسلامی HUJI کے ساتھ حصہ لیا اور ہمیشہ طلباء کو سیاست سے دور رہنے کا درس دیا۔ اور 1995 مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد اعلیٰ ترین علمی خدمات پر رفیع عثمانی رحمہ اللہ کو مفتی اعظم پاکستان کا عہدہ سپرد کر دیا گیا۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے عربی اور اردو میں تقریباً 27 کتابیں تصنیف کی۔ قلمی خدمات ان کی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ 1988 سے 1951 تک انہوں نے HUJI سے متعلق اپنی یادوں کو دارالعلوم کراچی کے اردو ماہنامہ البلاغ کے علاوہ اردو روزنامہ جنگ اور ماہنامہ الارشاد میں شائع کروائے، جو بعد میں یہ تیرے پر اسرار بندے کے عنوان سے مستقل کتاب میں بھی شائع ہوئیں۔ ان کے بعض تصانیف کے نام درج ذیل ہیں۔ حضرت اقدس نے احکام زکوٰۃ کتاب لکھی اور علامات قیامت اور نزول مسیح اور التعلیقات النافعہ علی فتح الملہم اور بیع الوفا اور یورپ کے 3 معاشی نظام، جاگیرداری، سرمایہ داری، اشتراکیت اور ان کا تاریخی پس منظر، اور اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علم الصیغہ، یہ کتاب بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مدارس میں درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حیات مفتی اعظم اور اسلام میں عورت کی حکمرانی جیسی مختلف کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دینی خدمت کرتے کرتے زندگی گزار کر حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ طویل علالت کے بعد 18 نومبر 2022 کراچی کے اندر انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے جانے کے بعد جو فتنے ظاہر ہونے والے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند سے بلند درجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔